قسط میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلاویوس اورحان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے اور اورحان سوال پوچھتا ہے، اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ فلاویوس پرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، جیسے تمہیں میرے ہاتھوں سے بچانے والا اللہ ہے تو کیا وہ مجھے نہیں بچائے گا؟ فلاویوس کا یہ جواب سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ ششتے رہ جاتے ہیں اور اورحان کہتا ہے، مجھے بچانے والا اللہ بے شک تمہیں بھی بچائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار فلاویوس کے گردن سے ہٹا کر پاس موجود سپاہی کو دے دیتا ہے اور سوال پوچھتا ہے، یہاں تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فلاویوس جواب دیتا ہے، تمہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اورحان پوچھتا ہے، کس چیز سے؟ فلاویوس جواب دیتا ہے، تمہارے اور تمہاری ریاست کے خلاف دو طرفہ چال چلی گئی ہے تو میں تمہیں اس سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اورحان فلاویوس کی اس بات پر حیرانگی ظاہر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اورحان کا یہ سوال سن کر دیوان میں فلاویوس کے پاس کھڑے شاہنشاہ اور ان کے حامی دوسرے سرداران اندر ہی اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کہیں فلاویوس ان کا نام اپنی زبان پر نہ لے آئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں گویا کہ ان کے دل و دماغ میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس کے بعد فلاویوس اورحان کی جانب پیچیدہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، دمیر خان کے والد نے کبھی بھی مذاکرات نہیں چاہے، وہ تمہیں تاش پنار کے قریب لگائی گئی گاد کی طرف لے جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں شہزادی اسفورجا کے حکم پر اس کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر اورحان چونک جاتا ہے اور وہ اس معاملے کی گرہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تاش پنار میں مدعو صرف ہم نہیں ہیں، یہ ایک ایسی کینہ بری سازش ہے جس کی ہم نے دمیر خان سے توقع بھی نہیں کی تھی، لیکن تم نے یہاں پر دو سازشوں کا ذکر کیا ہے، تو دوسری سازش کیا تھی؟ یہ سن کر شاہنشاہ کے دل میں دوبارہ بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید فلاویوس اب اورحان کے سامنے میرا نام بھی اشکار نہ کر دے۔ لیکن فلاویوس کہتا ہے، شہزادی اسفورجا ڈیفنے سے ملنے والی خبر کے مطابق نیلوفر کو اغوا کر لے گی۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں نام ہو جاتی ہیں، وہ خوف و تشویش میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیتی ہے اور اورحان نیچے جھک کر سنجیدہ لہجے میں فلاویوس سے پوچھتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو فلاویوس؟ مطلب کہ وہ جاسوس ڈیفنے ہے، ہاں؟ یہ سن کر فلاویوس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنا سر ہلاتا ہے۔ اس کی اس تصدیق کے بعد فاطمہ مزید پریشان ہو جاتی ہے اور جذبات کے امتزاج کو ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے، تو ڈیفنے ابتدا سے ہی میرے لیے یہ بات عیاں تھی، اے اللہ میری بابی کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد جیگت اور حلیل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے فلاویوس کو کھڑا کرتے ہیں اور اورحان سوال کرتا ہے، جب تم دمیر خان کے ساتھ مل کر آسانی سے مجھے شکست دے سکتے تھے تو اس وقت میری مدد کی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ فلاویوس جواب دیتا ہے، ہاں، کیونکہ تم نے میرے ایک پوشیدہ راز کو حل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ فلاویوس کی اطلاع پر شبہات ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے، دشمنوں میں سے ایک ہمیں دوسرے کی اطلاع دے رہا ہے سلطان، اس کی بات پر عمل کر کے خود اپنے قدموں پر چل کے جال میں پھنسنے کے مترادف ہے۔ اورحان جواب دیتا ہے، کوئی چال ہے یا نہیں؟ جب تک ہم قدم نہ بڑھائیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم دمیر خان کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ گے، پہلے میں اس کے روبرو بات کروں گا، اگر فلاویوس کی بات صحیح ہوئی تو اس کا نتیجہ سنگین ہوگا۔ شاہنشاہ گہرے سنجیدہ لہجے میں اپنی آنکھوں میں چالاکی کا تاثر لیے ہوئے کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے سلطان، میں آوچی اور دلیچے بے کو ساتھ لے جا کر دمیر خان کو پکڑوں گا۔ اورحان فوراً شاہنشاہ کی بات کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن آپ تنہا نہیں جائیں گے، بلکہ بران، جیر کتائی اور تیمور بوگا بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جیر کتائی اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے اورحان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں سلطان، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے سازش تیار کی ہے تو اس لیے یہ ایک سخت اور مشکل لڑائی ہوگی۔ جیر کتائی کے بعد بران بھی بول پڑتا ہے، جی ہاں شاہنشاہ بے، ہم پوری قوت سے جائیں گے۔ اس کے بعد اورحان گہرے اور سنجیدہ لہجے میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہتا ہے، چلو پھر جاؤ اور رستے کے بارے میں سوچو۔ اورحان بے کا یہ فیصلہ سن کر شاہنشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اورحان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تمام سرداران کے دیوان سے جانے کے بعد اورحان توران کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم نیلوفر کے پیچھے روانہ ہوں گے اور فلاویوس بھی ہمارے ساتھ ہی آئے گا۔ اگر اس کی کہی گئی باتیں جھوٹ نکلی تو میں اس کی جان اسی جگہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اورحان مڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ روانگی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ وہ چند قدم آگے جاتا ہے کہ فاطمہ تیزی سے آ کر اس کا رستہ روک لیتی ہے اور وہ سانسوں میں عجلت اور لہجے میں وفاداری کی آمیزش لیے ہوئے کہتی ہے، سرداران اور بیشتر جاں باز تو دمیر خان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اور حلیمہ بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے تاکہ آپ کی نصرت و آنت کا باعث بن سکیں۔ یہ سن کر اورحان چند لمحوں کا توقف لیتا ہے اور سنجیدہ مگر مطمئن لہجے میں جواب دیتا ہے، مناسب ہے۔ اس سے اگلے سن میں شاہنشاہ، یگت اور دریجے ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دریجے اپنی سازش پکڑے جانے کے اندیشے میں کہتا ہے، فلاویوس نے ایسا کیوں کیا؟ میں سمجھا نہیں، کیا اسفورجا ہم سے غداری کر کے اورحان کی مدد کر رہی ہے؟ آوچی کہتا ہے، ہاں شاہنشاہ بے، اگر دمیر خان نے ہمیں بے نقاب کر دیا تو؟ شاہنشاہ بے گھبراہٹ
اور اضطراب و بے چینی کے تاثرات میں جواب دیتا ہے۔ اگر اسے ماحول میں لا کر گرفت میں لے لیا گیا تو بعید نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا نام لے دے اور ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دے۔ اس کے بعد جیگت کہتا ہے، یہ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا بابا جان؟ شاہین شاہ اپنے دانت پیس کر غصے میں کہتا ہے، دمیر خان کو برسا لائے جانے سے روکنے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، چاہے اس کے لیے جیر کتائی، بوران اور تیمور بوگا کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے، ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اوچی بے سار ہلا کر ہاں کرتا ہے اور وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔